وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے یہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، الحمدللہ ارکان اسلام کا سلسلہ چل رہا تھا، اور امید ہے کہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کو صرف اور صرف انسان کے لیے بنایا۔ اس سے پہلے جن و انس نہیں تھے، ملائکہ تھے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے آدم علی نبینا علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام ملائکہ سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور اسے بنانے سے پہلے ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ یا اللہ آپ کسے بنا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک دنیا بنا رہا ہوں، اور اس دنیا میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، اور یہ زمین پر میری خلافت کرے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تیری عبادت کے لیے ہم کم تو نہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، دن رات تیری عبادت میں مصروف ہیں۔ یا اللہ پھر تو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ اور اگر تو خلیفہ بنا کر انہیں زمین پر بھیجے گا تو یہ زمین پر جا کر فساد پھیلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا بندہ، جو خالص میرا بندہ ہوگا، وہ اپنے سر کو میرے سامنے جھکائے گا، میرا بندہ بن کر رہے گا، عاجزی میں رہے گا، ہمیشہ مجھے یاد کرتا رہے گا، ہر مشکل میں مجھے صدا لگائے گا، ہر پریشانی میں مجھے صدا لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا بنانے والا ہوں، اس کا خالق ہوں۔ چونکہ میں نے اسے بنایا، اس وجہ سے میں ہی اس کا مالک ہوں، اور اس کے لیے میں نے زمین پر طرح طرح کا اناج پیدا کیا۔ پہلے زمین نہیں تھی، سارے کا سارا پانی ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کن فیکون، یعنی ہو گیا۔ اللہ نے زمین کو بنا دیا۔ زمین کو بنانے کے بعد اللہ نے دیکھا کہ زمین ہلتی ہے، اللہ نے اس میں پہاڑوں کی شکل میں میخیں گاڑ دی تاکہ زمین ہلے نہیں، ساکت رہے، تاکہ میرا بندہ اس زمین پر رہنے والا پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا،
جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ شیطان نے کہا کہ یا اللہ، میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہے، میں کیسے آگ کا ہو کر مٹی کو سجدہ کروں؟ میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو تو باغی کہلائے گا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے تیرے، اور تو کہتا ہے کہ میں مٹی کے بنے انسان کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالی نے اپنے ملائکہ کے ساتھ رہنے والے اس شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور جب نکلنے کا حکم دیا تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، تو اپنی دنیا میں انسان کو بھیج رہا ہے، مٹی کے بنائے انسان کو تو دنیا میں بھیج رہا ہے، اور یا اللہ تو نے کہا کہ یہ تیری عبادت کریں گے، مگر مجھے بھی آزادی دے کہ میں ان کو تیری عبادت سے منع کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ جا، تجھے آزادی ہے، ہر قسم کی تجھے آزادی ہے، تجھے آزاد کیا جاتا ہے، تو میرے کسی بھی بندے کو ورغلا، جو میرا بندہ ہوگا وہ تجھے ٹھکرا کر میری طرف بڑھے گا۔ آج جب انسان نماز کے لیے فجر کی اذان سنتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ اتنی خوبصورت نیند کو چھوڑ کر، اتنے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر، اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر، اپنے لاڈلے بچوں کو چھوڑ کر تو اتنی ٹھنڈ میں مسجد کی طرف جانے کو تیار ہے، اتنی ٹھنڈ میں اتنے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے کو تیار ہے؟ رہنے دے، آرام کر۔ جب انسان بستر کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، شیطان دھاڑے مار مار کے روتا ہے، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اس کے بعد وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، مسجد کے دروازے تک شیطان پیچھے آتا ہے، اور اسے ہر طرح کے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان نماز کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے کی طرف گر جاتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ دھاڑے مار مار کے روتا ہے، ہائے میں برباد ہو گیا، میں نے ایک انسان کو نماز سے روکا مگر اسے روک نہ پایا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں حالات اس قسم کے آ چکے ہیں کہ اللہ بلاتا ہے، اللہ کا منادی صبح صبح اٹھتا ہے، صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، حی علی الصلاۃ، مؤذن بتاتا ہے کہ اس طرف یہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس دین میں تو داخل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حق ادا کر دینے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے حی علی الفلاح، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اور فجر کی نماز میں ہم کیا سنتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو تو سو رہا ہے نا نرم و گداز بستر پر، ان بستروں پر سونے سے بہتر یہ ہے کہ تو نماز کے لیے مسجد میں چل۔ نماز بہتر ہے تیری اس نیند سے، نماز بہتر ہے تیرے آرام سے، نماز بہتر ہے تیرے خوبصورت نرم و گداز بستر سے، نماز بہتر ہے تیرے بیوی بچوں سے۔ جب صبح صبح مؤذن یہ صدا لگاتا ہے، ہم سن بھی لیں تو کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ یقین کریں کہ جب
5 وقت کی نماز پڑھنے والا شخص کسی ایک نماز میں مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، جماعت کی نماز اسے نہیں ملتی، وہ نماز کا وقت قضا کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے یا گھر میں ہی وہ نماز ادا کر لیتا ہے، تو یقین جانے کہ اپنا احتساب اس وقت کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تو اس قسم کا گناہ ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تو اس قسم کی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ کوئی تو اس قسم کا میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی تو مجھ سے اس قسم کا گناہ سرزد ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے اپنے گھر میں جانے نہیں دیتا، اللہ مجھے اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اگر ایک نماز رہ گئی، اگلی نماز مل گئی، تو دیکھیں کہ اس درمیان ایسا میں نے کون سا عمل کیا تھا کہ میری وہ نماز قضا ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کو نماز کا وقت نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے انتظامات کرنے میں مصروف ہوں، اپنے پیسے جمع کرنے میں مصروف ہوں، تو کیا اتنا بھی اس میں سے وقت نہیں کہ جس کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں، جسے ہم اپنا خالق مانتے ہیں، جسے ہم اپنا مالک مانتے ہیں، جسے ہم اپنا رازق مانتے ہیں، اس اللہ کے لیے اسی دنیا میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کے سامنے سر بسجود کر دیں کہ ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہمارے گھر میں نماز کا رواج آ جائے گا، نماز ہم قائم کر لیں گے، اپنے اوپر نماز کو سچ مان لیں گے، اللہ کی ملاقات کو سچ مان لیں گے، ہمارے گھر سے ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہم اسے جواب دیتے ہیں کہ بھائی تو نے پڑھ لی، اپنے دین کا ڈنڈورا پورے گھر میں نہ پیٹ۔